إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين جنگ احد کے موقع پر جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اللہ سے دعا کی۔ مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے۔ ذرا دیکھیے جنگ میں جو شکست ہوئی، جو ساتھیوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ سب ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ایسے موقع پر دعا جو آپ نے کی ہے وہ بھی سننے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اے اللہ، جسے تو کشادہ کرے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جسے تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، جسے تو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، جسے تو اپنے سے دور کر دے اسے کوئی تیرے قریب نہیں کر سکتا، اور جسے تو اپنے قریب کر دے اس کو کوئی تجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، یہی دعا کا طریقہ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر اس شخص نے، اس صحابی نے وہ دعا جو ہے اپنے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، دعا کر، تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے احسانات دل کے اندر موجود ہوں، ہمارا دل ان احسانات سے بھرا ہوا ہو، اور پھر ہم اللہ کے حضور ہاتھ بلند کریں
اور پھر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اپنے لیے ہم دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا روک دی جاتی ہے، معلق ہوتی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، البانی نے صحیح کہا اس روایت کو۔ تو اللہ کی حمد بھی ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کی دعا سنیے۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور رزق کی فراوانی کر دے۔ جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، دیکھیے اللہ کی صفات سب سے زیادہ اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں اس ذات سے دعا مانگ رہا ہوں جو السمیع ہے، جو سننے والا ہے۔ دن کے 12 بجے ہوں یا رات کے 12 بجے میں جب اس کو پکاروں گا وہ میری سنے گا۔ کتنا آدمی اس کے بارے میں پھر محبت محسوس کرتا ہے۔ دوست چھوڑ گئے، بیوی بچے سو گئے، ڈاکٹر دور ہے اور آدمی کو تکلیف ہو جائے، آدمی اس وقت اللہ کو پکارے۔ ہم اصل میں وسائل کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم وسیلوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے بس ٹھیک ہو جائیں گے، یہ دوائی کھا لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، دوائی نہیں مل رہی ہم کسی سٹور والے کو اٹھائیں گے۔ لیکن دعا جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ کو پکاریں تو اللہ ہماری ضرور سنتا ہے، یہ ہر ایک کے تجربے میں بات موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ میں تجھ سے دائمی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس دن امن کی دعا کرتا ہوں جس دن خوف پھیلا ہوا ہوگا۔ وہ جنگ احد میں بھی خوف پھیلا ہے، دنیا میں بھی خوف آتے ہیں، لیکن اصل خوف تو وہ حشر کے میدان کا خوف ہو۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے مجھے دیے۔ اللہ نے انعام دیا ہے، بیوی انعام ہے، بچے انعام ہیں، دولت انعام ہے، لیکن ان کا شر بھی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے مجھے دی اور ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے مجھ سے روک لی۔ آدمی سے کوئی چیز رک جائے، صحت رک جائے، بیماری آ جائے تو کیسے کفریہ کلمات بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں۔ کوئی عزیز فوت ہو جائے کیسے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے اور پھر کیسے اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں اور بعض اوقات وہ زبان سے بھی اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو چیز دی اس کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ جو چیز اللہ نے روک لی، صحت روک لی، مال روک لیا، اولاد روک لی، بیوی مر گئی، کچھ بھی اللہ نے روک لی، اللہ اس کے روکنے سے جو شر پیدا ہوتا ہے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جتنا آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اتنا اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے، اللہ کی صفات۔ اب وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے جب ہی آپ پکار رہے ہیں، جب آپ کو یقین ہے کہ وہ العزیز ہے، غالب ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا نہیں والا نہیں، وہ القادر ہے، القدیر ہے، تو آپ خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنے مالک کو پکاروں، اس سے دعا کروں۔ جب آپ کو یقین ہوگا کہ وہ رحمان ہے، وہ الرحیم ہے، تو آپ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، اس سے مایوس نہیں ہوں گے۔ تو جتنی اللہ کے اسماء و صفات کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان
مزید بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ایمان کو ہمیں محبوب بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے دلوں میں ایمان مزین کر دے، اور کفر کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر دے۔ ذرا دیکھیے آج ہم ان دعاؤں سے کتنا دور ہیں۔ دعا کرنا ہی مشکل ہے آج کے دور میں، بہت کم لوگ ہیں جنہیں دعاؤں کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر دعائیں بھی وہ مخصوص سی دعائیں مانگی جو اپنی بہت ضرورت ہے وہ مانگ لی۔ ایسے ہی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ایمان کو ہمیں محبوب بنا دے، اور ہمیں کفر کو، شرک کو، فسق اور نافرمانی کو اللہ یہ ہمارے دلوں سے ناپسندیدہ بنا دے۔ پھر آپ مزید دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری موت اسلام کی حالت میں آئے، ہمیں مسلمان زندہ رکھ، اور مرنے کے بعد ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا، بغیر رسوائی کے اور بغیر کسی فتنے میں پڑے کے۔ زندگی کے اندر بھی اللہ صالحین کے ساتھ رکھنا، اور جو شخص عملاً اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کا دل نیک لوگوں کے اندر لگتا ہے، جو نیک لوگوں سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، جو مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، اور اس کو تسلی ہوتی ہے کہ بڑا مزہ آیا، آج ہم مسجد میں بیٹھے، ہم فلاں اور فلاں سے ملے، اور فلاں کی مشکل کو سنا، اور ہم کوشش کی اپنی طرف سے اس کو حل کرنے کی۔ ہر کسی کا دل آج دیکھنا چاہیے ہمارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے۔ کسی کو سیاسی بندوں کے باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، سیاسی لوگوں کی تقریریں سنے گا، وہ اس کے پاس جا تو نہیں سکتا، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، ہر وقت اسی کو سنتا ہے۔ کسی کا محبوب، کوئی نواز شریف کا محبوب ہے اور کوئی عمران خان کے پیچھے پڑا ہے۔ صالحین، دیکھیے کیا خوبصورت دعا ہے، اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ رکھنا، اس دنیا کے اندر بھی مسلمان زندہ رکھنا، اور مرنے کے بعد صالحین کے ساتھ ملانا۔ کسی کو کھلاڑی پسند ہے، کسی کو شاعر پسند ہے، کسی کو گانا گانے والے پسند ہیں، اور صالحین کے ساتھ مرنے کے بعد جو شمولیت کی دعا ہے، کیونکہ ان کا انجام اچھا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا صالحین کے ساتھ رہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَاصْبِرْ، صبر کر، ان کے اندر رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن کی تعریف کرتے ہیں جو مومن لوگوں کے اندر رہتا ہے، لوگوں کے اندر آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو کسی سے نہ ملتا نہ جلتا ہے، نہ کسی سے تکلیف آتی ہے۔ تکلیف تو آتی ہی اس وقت ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا، اس کی ضرورت ہے، چلو مجھے ضرورت ہے قرضہ دے کر، اس کو پیسے دے کر میں کوئی کاروبار کروا لوں اور وہ پیسے چھین کے بھاگ جائے، غائب ہو جائے۔ اب وہ اس کی ساری جو خوبیاں ہیں وہ اس کی خوبیاں ختم کر دے گا، اور یہ بات اس کے لیے بڑی مصیبت والی ہوگی۔ حالانکہ اگر وہ پیسے لے گیا ہے تو بے وقوف وہ ہے جس نے اپنی نیکیاں قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں ڈالنی ہیں۔ اگر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو اس کی نیکیاں آپ کو جنت میں، آخرت میں ملیں گی اور جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ صبر اگر آپ کرتے ہیں ان لوگوں میں، ان کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج یہ صبر ہمارے اندر موجود نہیں۔ سب سے بڑی شکایت، یہ وہابی بڑے بد اخلاق ہیں، یہ وہابی بڑے فراڈی ہیں، یعنی کسی ایک آدھے نے فراڈ کر لی تو سارے ہی بدنام ہو گئے۔ اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ جو مجھ سے زیادتی کی ہے میں نے اس پہ اعتماد کیا، اس کی توحید کی بنا پر اعتماد کیا، اس کے مسجد میں آنے کی بنا پر اعتماد کیا، اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو قیامت کے دن اللہ مجھے پورا بدلہ دلوائے گا، اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس سے بہتر قرار دیا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ بھائیو، دو ہی چیزیں ہیں آدمی اپنی زندگی میں، یہ زندگی، کبھی آپ برف کو والے کو دیکھیں نا، برف اس کے پاس پڑی ہے، دن چڑھ گیا ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے، برف پگھل رہی ہے، وہ پگھلتی ہوئی برف ضائع ہو رہی ہے۔ اب اس کے کام کون سی برف آئے گی؟ جو وہ اس کو سیل کر لے گا، جس کے پیسے اس کو پیسے مل جائیں گے جس کے بدلے میں۔ بالکل ہو بہو ہماری زندگی پگھل رہی ہے، وہ پورا برف ایک دم نہیں پگھلتی، نظر نہیں آتی، ہلکی ہلکی پگھلتی ہے، اور ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ کل ہم 20 سال کے تھے، پھر 40 سال کے ہوئے، پھر 60 سال کے ہوئے، اب 70 سال کے ہو گئے۔ اب یہ زندگی پگھل رہی ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ایک سال اور ہم سالگرہ منائیں، ہم ایک سال اور ہماری سالگرہ ہے آج کے دن، حالانکہ یہ زندگی ہے اور یہ لمحات ہیں، یہ لمحات پگھل رہے ہیں۔ ان لمحات کو کیش کون کروائے گا؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ سے تعلق یا مخلوق سے تعلق۔ ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے سوچوں میں گم چرپائی پہ لیٹے رہیں، وقت گزر جائے گا، ہمیں وہ گزرتے ہوئے لمحات کی فکر نہیں ہوگی۔ ہم سمجھیں گے آج کا دن غروب ہو گیا، کل کا دن پھر طلوع ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے یہ 20 سال کا بچہ 60 سال کا ہوا، 70 سال کا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ زندگی پگھل رہی تھی۔ اور مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس پگھلتی ہوئی زندگی سے ہم نے کتنا کیش کروایا ہے، کتنا اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوا اس زندگی میں، اور کتنا ہم اللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ جب اس دو ہی چیزیں ملیں گی وہاں اجر، اور کوئی اجر نہیں ہے۔ آدمی یا تو اللہ کے حکموں پر چلنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، اس کی تعریف کرنے والا، یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو اس زندگی کو کیش کروائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ صالحین کے ساتھ رکھنا، اور ہماری حالت اسلام میں ہمیں موت دینا، ہمیں مسلمان زندہ رکھنا، ہمیں بغیر رسوائی کے۔ رسوائی کیا ہے؟ آخرت میں آدمی کے اوپر ایک اونٹ سوار ہو، حشر کے میدان میں وہ پھر رہا ہو، اس کو پتہ ہو یہ اللہ کی رسول ہے، یہ صحابہ ہے، یہ میرے جاننے والے ہیں، اور وہ اونٹ اس لیے سوار ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا وہ اونٹ ناجائز طریقے پر قبضہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی حشر کے میدان میں کسی کے اوپر اونٹ سوار ہو، کسی کے اوپر بکری سوار ہو، اور وہ شور کرتا پھرے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تمہاری جان نہیں چھڑوا سکوں گا، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی؟ 7 زمینوں کی مٹی سر پر ہو، تصور کیجئے اس رسوائی کا۔ اور ہوا کیا تھا؟ زندگی میں جائیداد بیٹوں کے نام لگا دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ آج سزا کیا ملی ہوئی ہے؟ 7 زمینوں کی مٹی سر پر ہے اور وہ رسوا ہو رہا ہے۔ رسوائی ہمارے اپنے اعمال ہوں گے، یہ اعمال
وہاں مجسم بن کے ہمارے اوپر سوار ہوں گے۔ یہ آج وقت ہے کہ ہم اس رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ کا حق بھی ادا کریں اور مخلوق کا حق بھی ادا کریں۔ اگر مخلوق کا حق ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن ہمارے اوپر یہ چیزیں سوار ہوں گی۔ دیکھیے کیا عجیب نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حشر کے میدان کا، اس شخص کے بارے میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ لیٹا ہوا ہوگا، جن جانوروں کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر چلیں گے، روندیں گے، کھروں کے ساتھ اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اور جب وہ ریوڑ ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ وہی ریوڑ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ 50,000 سال کے دن اس کو یہی تکلیف ہوتی رہے گی۔ کتنی رسوائی ہے۔ یہاں تو ہم تعویلیں کر کے کہ نہیں جی وہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم جو ہے ماچس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اب ہم زکوٰۃ بھی دیں، اس کو بھی وہ ٹیکس سمجھ لے، یا جی وہ تو کیا کریں خرچہ ہی اتنا ہے، پیسے دیے ہی نہیں جاتے۔ بھائی وہ جو کروڑ روپے جمع کر رکھا ہے، لاکھ روپے جمع کر رکھا ہے، اس میں سے نکال لو، اس زیور کو تھوڑا سا حصہ بیچ کر زیور کی زکوٰۃ دے دو۔ وہ اس دن کی رسوائی بندے کے ذہن میں ہو کہ وہ زیور جو اس کے پاس ہوگا وہ تپا کر اس کا جسم داغا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ تو یہ رسوائی بڑی بری ہے۔ یہاں تو ہم کمرے بند کر لیتے ہیں نا، کوئی برائی دیکھنے والا نہ رہے، کسی کے سامنے ہماری برائی نہ آئے، اور کرنی بھی چاہیے۔ آدمی گناہ کرے اور اتنا دلیر ہو جائے کہ وہ اعلانیہ گناہ کرے تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے اس پر۔ یہ چھپ کر گناہ کرنے والا یہ اللہ کے نزدیک کم گناہ گار ہے اس شخص سے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اعلانیہ گناہ والا قرار دیا جو رات کو چھپ کر گناہ کرتا ہے اور صبح وہ فیس بک پہ دے دے، وہ مشہوری کر دے اپنے گناہ کی، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے کہ رات میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ گناہ کی تشہیر کرنے والا، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آپ نے سنائی ہے۔ تو بھائیو یہ رسوائی اور اس دن کی رسوائی اس سے اللہ محفوظ رکھے۔ جب ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، اور آپ پہچان رہے ہوں گے میری امت کے لوگ ہیں، اور ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہوں گے کہ ان ہاتھ پاؤں کے چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہوگی۔ کیونکہ بخاری مسلم کی اس روایت میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یعنی زکوٰۃ کا نہ دینے والا جنت میں جا سکتا ہے، لیکن رسوائی کتنی بڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی کے بغیر اور کسی فتنے کے بغیر صالحین کے ساتھ رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ساری دعائیں اپنے بارے میں، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ساری دعائیں اپنے بارے میں، اور پھر 3 دعائیں کفار کے بارے میں۔ اے میرے اللہ ان کافروں کو برباد کر دے جو تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، تیرے راستے سے روکتے ہیں، ان پر وبا اور عذاب مسلط کر دے، اور یہ جو اہل کتاب کفار ہیں اللہ ان کو بھی برباد کر دے، ان کو بھی ہلاک کر دے، اے میرے معبود برحق۔ اب یہ ہے دعا۔ اب ذرا سوچ لیجئے کہ آج ایسی دعائیں ہماری زبان سے نہیں نکلتی، ایسی اللہ کی تعریف، اور سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ساری بد دعائیں فوراً ان کفار کی طرف ہو جائیں اور کسی طرح کے سے یہ کفار ختم ہو جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنے لیے وہ دعائیں کی ہیں جو مستقل کام آئیں گی، اور پھر آخر میں ان کی ہلاکت کی بد دعا کی آپ نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
آدمی دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ 3 معاملہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اس کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کو اولاد چاہیے تھی، اس نے کہا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ اس کو بیٹا دے دیتے ہیں۔ دوسری چیز، اس کو اولاد نہیں ملتی، لیکن اس سے بڑے شر سے اس کو اللہ بچا لیتا ہے۔ کوئی ایسی تکلیف جو اسے پہنچنی تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے تعلق قائم کیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے اس کے بدلے اس بڑی تکلیف سے اس کو بچا لیا، اور وہ چیز جو وہ مانگ رہا تھا وہ اس کو نہیں ملی۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو اپنی بندگی قرار دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن جائے گا تو ان دعاؤں کے کرنے پر اس کو جو اجر ملے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ صحابہ یہ سن کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر تو ہم خوب دعائیں کیا کریں۔ یعنی دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں بس میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، اللہ بیٹے کو نوکری مل جائے، ہاں بس اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اگر نوکری نہیں ملی تو یہ تو بس میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو کینسر ہونا تھا اور میری اس دعا کی وجہ سے اس کا وہ کینسر ٹل گیا، اس کے گردے فیل ہونے تھے، اس کے گردے اللہ نے بچا لیے۔ اب چونکہ وہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا تھا، اور اس دعا کی برکت سے وہ چیز ٹل گئی، ہمیں خبر بھی نہیں، اور ہم مطمئن بھی نہیں ہوئے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور جب اجر کا معاملہ آئے گا آخرت میں، پھر وہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دے، یہ جلد بازی ہے۔ آپ کو چیز ضرورت ہے، آپ کو نہیں ملی۔ ذکر علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے تک ان کو اولاد نہیں ملی۔ بڑھاپے میں کہتے ہیں اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے ایک وارث عطا کر دے۔ اور جب خوشخبری ملی کہ تو یہ بچہ ہوگا، کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ پھر خود ہی اپنے اوپر پہلے مانگتے رہے اور پھر کہتے ہیں کیسے ہوگا، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا بس میرا فیصلہ ہے۔ کہتا اللہ کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا 3 دن تو کلام نہیں کر سکے گا، یعنی ایک چیز موجود ہے، زبان موجود ہے، عقل موجود ہے، فالج نہیں پڑا، کلام کرنے پر قادر ہے، لیکن میں چاہوں تو ایک چیز اسباب سارے موجود ہوں اور پھر میں اس چیز کو روک دوں، میری قدرت میں ہے۔ جب میری قدرت میں یہ چیز ہے تو جو چیز میں دینا چاہوں، کسی عمر میں دینا چاہوں، تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے آدمی کبھی جلد بازی نہ کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعائیں مانگ لی، بس اب میں تو مزید دعا نہیں مانگتا۔ آپ نے دعا تھک ہار کر دعا چھوڑنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے دعا کرو تو پختہ ارادے سے دعا کرو۔ یہ نہیں اللہ اگر تیری مرضی ہے تو دے دے، نہیں، آپ فرماتے ہیں یہ نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، بلکہ اللہ سے کہو اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے ضرور چاہیے، مجھے یہ عطا فرما۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے ارادہ تمہارا پختہ ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کتنی دعائیں ہیں جو ہم تھک ہار کر چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنی دعائیں ہیں جو ہمارا ارادہ پختہ نہیں ہوتا، بس ویسے ہی اللہ اسرائیل کو ہلاک کر دے، اللہ اسرائیل کو ہلاک کر دے، اللہ فلسطینیوں کی مدد کر دے، بس یہ کہہ کر ہم ارادہ پختہ نہیں ہوتا، دل سے نہیں نکل رہی ہوتی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، فرمایا تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ تقدیر کو دعا کے سوا، تقدیر علماء کرام نے کہا دو قسم کی ہے، ایک معلق تقدیر ہے جو دعاؤں کے ساتھ بدلتی ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، وہ تقدیر پر ایمان یقیناً کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے اپنے علم کا اظہار کیا اور لکھ دیا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اسی کے اندر یعنی اگر کوئی ہمارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی نہیں بدل سکتا، اور نیکی کو، عمر کو سوائے نیکی کے کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کی جو مدد کریں گے، ان کے مسائل سنیں گے اور ان کو تسلی دیں گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں وہی عمر ہے ہماری، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن وہ مقرر ہمیں تو نہیں پتا۔ ہم جو اتنے سفر کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے نا کہاں ہماری موت لکھی تھی اور کون سی نیکی تھی جو ہم نے کی اور اللہ نے اس کی بنا پر ہماری عمر بڑھا دی۔ یہ روایت ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ عمر، نیکی کے علاوہ عمر میں کسی چیز سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیوں نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور نیکی یاد رکھیے دو ہی ہیں، اللہ کی اطاعت، اس کے ساتھ محبت، اس کی محبت کو دل میں محسوس کرنا، اور دوسری نیکی مخلوق، اس میں سب سے کم تر مخلوق کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سب سے کم تر یہ ہے، اور فائدہ کتنا پہنچا سکتے ہیں وہ پھر آپ پر ہے، جتنا فائدہ پہنچائیں گے اتنا آپ کی نیکی میں اضافہ، عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے اس نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیے، عمر کے ساتھ عمر کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کا ایک فرمان بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جب مومن بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مالک الملک شرم محسوس کرتے ہیں، شرماتے ہیں اس بات پر کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اب وہ لوٹانے میں اللہ نے ہمیں کیا چیز دی ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ دیتا ضرور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کو کس چیز کی شرم؟ اس کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اب وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارا بچہ سفر کر رہا ہے، وہ کتنے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، وہ گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بچ گیا۔ کتنی تکلیفیں تھیں جو اس کو آنی تھی، وہ ہماری دعا کی بنا پر کہ مالک الملک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ دعا کے اندر سادہ لفظوں میں اللہ سے دعا کرو، کوئی زیادہ لمبی چوڑی اس قسم کی کہ اللہ ہمیں، ایک صحابی کا بیٹا دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے جنت کے اندر سفید محل دینا، تو صحابی کہنے لگے کہ تم اللہ سے جنت مانگو، سارے محل وہاں ملتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، ابو داؤد کی روایت ہے کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا جو پانی کے استعمال میں اور دعا کے کرنے میں مبالغہ کریں گے۔ آج یہ مبالغہ موجود ہے، دعائیں تنہائی والی ختم ہو گئی، اور جلسے کے بعد دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، کیا دعا میں شمولیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ دعا کا تعلق بندے کا اور اللہ کا ہے، یہ تنہائی کا معاملہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور فرمائی کہ اپنی جان اور اپنی مال اس کو بد دعا مت دو، اور ہماری بولی یہ ہو مرے شالا جلدی ٹر، یعنی ہم اس کو عیب ہی نہ سمجھیں،
میں نے دیکھا عرفات کے میدان میں ایک دادی اپنے پوتے کو پیچھے رہنے پر مرے شالا جلدی ٹور کہتی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا تجھے نہیں پتا چلا تو نے کیا کہا؟ تو نے اس کی موت کی بد دعا کی. تو نے احرام کی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تو نے کہا مرے شالا. مرے شالا کیا ہوتا ہے؟ تجھے موت آئی. تو یہ بد دعائیں ہماری زبان پر چل پڑی. مال، وہ گھوڑا والا گھوڑے کو جب چابک لگاتا ہے اس کو بھی بد دعا دے کر چلاتا ہے. تو ہماری تہذیب ہی ایسی ہو گئی ہے. اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین، کسی کے بارے میں آدمی بد دعا نہ دے. اور یہ بد دعائیں جو ہماری زبان سے بے ساختہ جاری ہیں بھائیو، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.